کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کی شان یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ کی رائے کی طرف صحابہ نے رجوع کیا، آپ کی رائے پر صحابہ نے رجوع کیا، اور صحابہ کے رجوع سے یعنی پتہ چلا کہ ایک یہ صدیق اکبر ہیں، بعد نبی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کائنات کے اندر مخلوق میں سب سے بڑے عالم سیدنا صدیق اکبر ہیں، اور سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر ہیں، اور سیاست کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات ہے، کیونکہ انہی کے علم پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفن اپنے حجرے میں ہوا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتقاضۂ بشریت پردہ فرمایا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے فرمایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین میں اختلاف ہوا صحابہ کے اندر، تو سیدنا صدیق اکبر نے وہ مسئلہ حل کیا کہ انبیاء کی جہاں روح پرواز کرتی ہیں انبیاء کے اجسام وہاں سے اٹھائے نہیں جاتے، وہاں ہی تدفین ہوتی ہے، لہٰذا سیدنا صدیق اکبر کے علم پر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین آپ کے حجرہ مبارک میں ہوئی، اور انہی کے علم پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چھوڑا ہوا مال وقف بنا، وہ وقف کیا گیا، اور انہی کے علم پر اس جہاد کی تیاری ہوئی جو منکرین زکوٰۃ کے ساتھ جہاد ہوا۔ اگر آج آپ تھوڑی سی نرمی کرتے اس وقت تو فرائض اسلامی کے انکار کا دروازہ کھل جاتا، لوگ پھر باقی چیزوں کا بھی انکار کر دیتے، نماز کا بھی انکار کر دیتے، روزوں کا بھی انکار کر دیتے، اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے متعلق تھوڑی سی نرمی برتے۔ اس لیے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت آپ کو ہی اپنا جانشین اور لوگوں کا امام بنایا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلیفہ بن کر افضل نہیں ہوئے، بلکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہلے ہی افضل تھے، تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جانشین بنایا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ احباب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔